أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المرتضى، الحمد لله رب المصطفى، الحمد لله رب العالمين، هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين علي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف و حمد و ثنا اس رب حقیقی کے لیے، اس رب کائنات کے لیے جس کی قدرت میں ہم سب کی جان مال و عزت ہے. درود و سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو ہم تک صحیح و سلامتی کے ساتھ پہنچانے کے لیے قربانیاں دی. سب سے پہلے یا اللہ یری رحمان و رحیم صفات نظر سے نزگاہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام حرمہ حرمان دس نزگاہ. یا اللہ میری قلیل سے اعمال کو یری درگاہ شرف قبولیت سے زبرسی. میری تامسو بچھیو نخوخانی مرسخانی عذاباری ماتمداری. یا اللہ بروز محشر جب ابھی جو زہرا مظلوم حسینی ٹھاغ بانفی گول مکول شخصنا شفاعت سل بوقف. یا اللہ میں گامانا سا یا صفی نگوی توفیق شزا بچک. یا اللہ یا اللہ میں یا زاکوری لوکوری یا مجالس کن منعقد بے توفیق شزا بچک. یا اللہ یا اللہ میری بیاسوں کی دعا کو یہ درگاہ شرف قبولیت شزا بچک. باہر کیف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 کی ضمن میں اسلام کے پر اور غیر اسلام کے پر بحث ہو رہی تھی. تقریباً پچھلے مجالس میں اسلام کیا ہے، اسلام کا معنی و مفہوم پر بحث ہوئی. تھوڑا سا تن سیاق و سبا کے خاطر اسلام امن آشتی کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام حفظ و امان میں رہنے کا، حفاظت میں رکھنے کا نام ہے، اسلام تسلیم قوم کرنے کا نام ہے، اسلام ماننے کا نام ہے، اسلام مولا علی کی ولایت کا نام ہے. کل امامت 12 اماموں کی ولایت و امامت کا نام اسلام ہے. میں نے قرآن و حدیث کے ضمن میں نے بیان کر دیا. یہ جو آئے وَمَن يَبْتَغِ والی آئے ضروری سمجھ اس کو ذرا واضح کروں.
وَمَن يَبْتَغِ والی یہ جو آیت ہے اس کو آیت ناسخ کہتا ہے۔ ناسخ قرآن میں متعدد آیات منسوخ و ناسخ ہے۔ ناسخ آیات اس کو کہتا ہے کہ قرآن کی شروعات میں، نبوت و رسالت کی شروعات میں کچھ احکام، کچھ کسی چیز کا حکم شروع میں اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ پر نازل کی، بعد میں اس حکم کو معطل کرنے کے لیے بعد میں ایک اور آیت نازل کی جاتی ہے، جو پہلی والی جو آیت ہے اس کو منسوخ کہتا ہے، اور جو بعد میں حکم نازل پہلے والی آیت کو معطل کرنے کے لیے اس آیت کو آیت ناسخ کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26 ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کسی نے صائبین میں سے، نصارہ میں سے جس کسی نے اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تو اللہ کے نزدیک اس عمل صالح کا اجر ہے، جزا ہے روز محشر۔ اللہ نے 3 شرط رکھی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح کرنا۔ سورہ مائدہ کی وَمَن يَبْتَغِ والی آیت کی نازل سے پہلے یہی 3 شرط کافی تھا۔ روز محشر کامیاب ہونے کے لیے یہی 3 شرط کافی تھا بس، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ رب نے فرمایا نہ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلب کرے تو میرے نزدیک قبول نہیں ہے، اور وہ روز محشر خاسرین میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بہرکیف اسلام کا موضوع بہت وسیع ہے، جامع ہے، شاید اس پہ کئی مجالس پڑھے تو بھی ختم ہونے والی موضوع نہیں ہے۔ میں اصل مجمع کلام کی طرف آنا چاہوں گا۔ پہلے میں صرف اسلام کو بیان اسی لیے کر رہا تھا تاکہ آنے والے غیر اسلام کو سمجھے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام۔ یہ حدیث مشہور حدیث ہے، تقریباً بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ حدیث 17 جامع ترمذی اور بھی مشہور جتنے بھی احادیث کی کتاب ہے اس میں منقول ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، دنیا میں جتنے بھی بچے آتے ہیں فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی روح ہے فطرت اسلام پہ ہی آتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لیکن ان کے والدین ان کو یا تو یہودی بناتے ہیں، یا تو نصارہ بناتے ہیں، یا تو مجوسی بناتے ہیں۔ فطرت تو اسلام ہی ہے۔ بچپن میں کوئی بھی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی پیدا نہیں ہوتا، وہ فطرت اسلام پہ ہی ہے۔ فطرت تقریباً عام سننے کو ملتے ہیں یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ فطرت اس کو کہتا ہے، فطرت کا معنی ہے ساخت، شکل، وہ ساخت، وہ شکل جو اللہ رب العزت نے انسان کی روح کے ساتھ خاص کر کے بھیج دیتا ہے، جو بعد میں انسان اس کا اختیار بھی انسان کے ہاتھ میں رکھا۔ فطرت انسان اپنے ہاتھ سے بدل بھی سکتے ہیں، اپنے مرضی سے بگاڑ بھی سکتے ہیں، اگر چاہے تو جو اللہ نے فطرت ہمیں عطا کی ہے اس کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت اسلام پہ ہی آتے ہیں۔ اگر وہ عیسائی ہوتا ہے تو والدین کی تربیت ہے، اگر وہ مجوسی ہوتا ہے تو والدین کی تربیت ہے، وگرنہ
بچے بچپن میں امن و آشتی پر ہی فطرت ہوتا ہے، ان کا سلامتی کا ہی فطرت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت محمد آل محمد کے ہر حکم پر لبیک کہنا ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر سرخم تسلیم کرنا ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ بچے کی بچپن میں ہی ان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ مولا علی کی ولایت پر ہی رہنا ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب کی دائرہ ولایت میں ہونا ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت ان کے دل میں فطرت میں ہوتی ہے۔ سلم کافہ یعنی کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو مکمل اسلام پہ ہوتا ہے۔ بعد میں ان کے والدین کی تربیت ہے کہ وہ معاشرے میں نقص امن، وہ معاشرے میں سلم کافہ پر مقیم نہیں رہتا۔ ولایت علی سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، دائرہ اسلام سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، مکمل اسلام سے وہ ہٹ جاتے ہیں، نامکمل اسلام میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ہر حکم کے آگے سرخم تسلیم نہیں کرتے تو والدین کی تربیت ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام بھی ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بہت سارے معنی میں نے پہلے بیان کر دیے۔ جب بھی اسلام بولے تو وہ سارا معنی ذہن میں ہونا چاہیے۔ عزیزان، اسی لیے والدین خصوصاً ماں اولاد کی تربیت کرے۔ ماں صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ واللہ معاشرہ سازی میں، معاشرہ بنانے میں، ایک عظیم معاشرہ تشکیل دینے میں، ایک پرامن باحفاظت بہترین خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر وہ واقعاً بچوں کی تربیت کرے تو، اگر بچوں کی تربیت کرے تو معاشرہ سازی ہونی، کیونکہ معاشرے میں یہی بچوں نے بڑے ہو کے معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو کے معاشرہ سنبھالنا ہے۔ لہذا ماں معاشرہ سازی میں ایک اہم کردار ہے ان کا، بچوں کی تربیت کرنے میں ایک اہم کردار ہے۔ معاشرہ سازی میں ماں ایک ستون کے مانند ہے۔ لہذا ماں ہی ایک بہترین اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے دیکھے تو اگر اللہ رب العزت نے ماں کو اتنا رتبہ، مقام، مرتبہ، شان و منزلت دی ہے تو اسی لیے دی ہے کہ وہی بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ماں کی پاؤں تلے جنت رکھے تو ایسے میں نہیں رکھا۔ ماں ہی بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، ماں ہی بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، معاشرہ سازی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آیا ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، آیا ہمارے معاشرے میں معاشرہ سازی ہو رہی ہے؟ آیا اپنے بچوں کی صحیح و سالم تربیت ہو رہی ہے؟ آیا اسلام کی طور و طریقے سے تربیت ہو رہی ہے؟ آیا اسلام کا رسم و رواج کے طریقے سے تربیت ہو رہی ہے؟ ہر کوئی اپنے گھر میں دیکھے، جب بھی تربیت کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بھئی بچے نے بڑا ہونا ہے، جب بولنا شروع کرے، جب ماں باپ کا نام لینا شروع کرے، تب سے جب بچے کو سمجھ آ جائے تب اس کو تربیت دینا۔ متعدد احادیث ہے کہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ جب ماں پیٹ سے ہو تب سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ احادیث میں ہے یہ، بچہ پیٹ میں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بھئی بچے کو کچھ بھی نہیں پتا، نہ، بچہ ایک سفید کاغذ کے مانند ہے۔ اس وقت جو ماں سوچتی ہے، جو ماں کرتی ہے، جو ماں بولتی ہے، جو ماں سنتے ہیں، سب کچھ بچے پہ نقش ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ماں پیٹ سے ہو تو منفی سوچ، منفی بات، حرام نہ دیکھے، حرام نہ سنے، حرام نہ کھائے، حرام پہ نہ بیٹھے، حرام نہ بولے، کانوں کو حرام سے بچانا، آنکھوں سے حرام سے بچانا، اپنی یہاں تک کہتے ہیں کہ سوچ کو بھی یقیناً ہو سکے تو اس نو ماہ کے لیے سوچ کو بھی مثبت رکھے تاکہ بچے پر مثبت ہو سکے۔ جب
بچہ گودی میں آتا ہے. یہ جو طریقہ ہے اسلام کا طریقہ ہے. یہ جو طریقہ اسلام کا طریقہ ہے غیر اسلام نہیں ہے. جب بچہ گودی میں آتا ہے خصوصاً دیکھنے کو ملتا ہے بچہ گود میں ہے, ماں کو لگتا ہے بھائی یہ کچھ بول نہیں سکتا ہے نا, وہ سن تو رہا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو گود میں رکھ کے غیبت, جھوٹ, چغلی, الزام, فحش گوئی, عجیب غریب باتیں, دنیا کی باتیں, منفی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بچے پر برا اثر پڑتا ہے. یہ غیر اسلامی تربیت ہے. دارا جب کہتے کہ خصوصاً اس کے بارے میں خصوصی احادیث ہے, بچے کو جب دودھ دے رہا ہوتا ہے, خصوصاً بچے کو جب دودھ دے رہا ہوتا ہے تو کلام اچھے کلام کرے, اس سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اچھی کلام, اچھی باتیں, یہاں تک کہتے کہ خصوصی تاکید کی تھی جب بچے کو دودھ دے رہا ہو تو ذکر و اذکار کرے, آیتوں کی تلاوت کرے, محمد و آل محمد کی ذکر و اذکار کرے, تاکہ کل کو بچہ محمد آل محمد کی دوستدار بنے, کل کو بچہ آزادار حسین بنے, کل کو بچہ محمد و آل محمد کے ماننے والے بنے. لیکن نا ہم اس کا برعکس کر رہے ہوتے ہیں. دودھ دے رہے ہوتے ہیں, حرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, دودھ دے رہے ہوتے ہیں, حرام بول رہا ہوتا ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے بچے اچھے نہیں ہو رہے, حال اچھا ہوگا ہمارے بچے. جب یہی بچے بڑے ہو کے باپ کی طرف اشارہ کرتے, ماں کی طرف اشارہ کر کے بولنا شروع کرتا ہے, جب ماں باپ کے منہ پہ تماچا لگنا شروع ہوتا ہے تو ہمارے بچے تو ہمارے خلاف ہو گئے. پھر محلے کے جو آغا ہے, تعویذ دینے والے ہیں, ان کے پاس پہنچ جاتا ہے ہمارے بچے ہمارے خلاف ہو گئے. بھائی ہمارے لیے کہتے ہیں کہ غیب لوں غیب زب و بے تعویذ چاہیے. اگر بچپن میں تمیز سکھایا ہوتا تعویذ کی ضرورت نہ پڑتا. عزیزان, ایک اہم بات, ایک پیغام دینا چاہوں خصوصاً ماؤں, اگر درین یا ننگسی تمنا بننا کاش نہ کربلا یتپن سپین, تمنا بننا کاش نہ کربلا یتپن سپین, مولا حسین لنگی اولاد پہ قربان بتپا, میدان کربلا انگا جہال لتا مت پا, زینب اولیاء لنگی گھٹنوں پیش بتپا, زینب اولیاء لنگا چادر منت پا. اللہ اگر کوئی کربلا کا تمنا کر رہے ہو, اگر کربلا میں موجودگی کا تمنا کر رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں ہر گھر میں ہر ماں کے سامنے ایک ایک یا دو دو پانچ پانچ کربلا ہے. ہر بیٹا ہر بچہ آپ کے لیے میدان کربلا ہے. اگر یہاں نگسی پوچھی کیوں نہ نیسیو نبجیو نغای نظامیو, جتنے بھی اولاد ہیں ہر ایک اولاد یہاں نگانا میدان کربلا ہے. اگر یوم تربیت و تعلیم کو کربلائی زوی بننا, علی اکبر الناس قدمی سننا, علی اصغر الناس قدمی کہنا, یوں تک بھی تعلیم تربیت مننا. واللہ یہاں جہاد اکبر بس من کربلائی موجود ہے. کربلائی چار مننا, ثانی حسین, ثانی حضرون کربلا حسین وقت امام شاہ سے پوچھا, ان کے لیے سپاہ سالار تیار بس نا دے تعلیم و تربیت کو من وقت امام نے سپاہیت روز پن, وقت آنے والوں میں وقت میں بھی کربلا منعقد ہونا ہے نا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرے گی وقت امام کی سپاہ سالار بن سکے. لہذا ہر گھر میں ایک ایک بیٹا, جتنے بھی بچے ہیں, یہ ماں کے باپ کے لیے میدان میں کربلا ہے. اس کی صحیح تعلیم و تربیت دو تو آپ نے معرکہ کربلا فتح کی ہے, آپ نے جہاد میں شامل ہوا ہے. اگر وندے علی اصغرس جب حسین حل من ناصر ینصر ندا بیانا 72,000 بھی کا 10 سمجھ مسوں چاہ ان کی ماؤں کی تربیت کا اثر ہے. اگر درنگ ذات ربا علی اصغری کا اثر سو سے گباں کو سیف آننا ام رباب کی تربیت کا اثر ہے. اس نے تربیت ہی ایسی کی تھی جس میں جہاد کا جذبہ تھا. اگر درنگ شہزادہ قاسم مولا حسین تھون بلافن گھر بچو کھورن نا رس پہ زیزی مہربانت تربیتی بدولت ہے.
مهربانو رینچا یا سوس رگتیم نام ازا عاشوری آخری وقت اگدنا اوال انصار ریرے بن شہید سوس جامع شہادت بنا حسین خاکی تو منا دراف نوجوان کن ریرے بن شہید سوس حسین چھنن سوس سوسمت کا آخری چکنگی سوسمت کا شہزادہ قاسم مولا حسین خدمت شاست باسم سے اینا یہ من داخوصا شہداء کربلاء فریسیت پہ نمین باسم سے حسین اللہ حسن مشتقاچو حسن مشتبہ لختاخن بلنی ہاری چنیتا مولا حسین یقوم بد خنجون زوبت شہزادہ قاسم جب لکھو خنجون ہومت اینا باسم سے یہ من داخو شهداء فلسطين من أمان مولا حسين إني نبزود مد والخيل نزود ينكسر يهودنا باشون زي ينكسر بيومين يمين داخل وسا شهداء فلسطين من أمان باشون زي حسين ينضم أحد زود والله سلام دو كسم سك شغلتنا عن لوكس شخص واپس مربي شخص زيزي لكسر بيومت زيزي هنغلط تمام جزات ثمن مر کیوں بیان ڈاٹا مشکل چنگلا یوزر ہے نا شہزادہ قاسم گھومنے کا گو فوسیت پا سلام دو بسوں سے کرگس پیا مولا بچی جوان بچی حالتا مولا سنی تمنا یوت پا یورا یمبو اجازت مت ہو بنا مہربانوں سے غمگین سن پریشان سوس وقت چرگرن چن مہربانوں نے یاد ہومت بچو میری بابا سی نام سیانا کہفلش ہونا مشکل چی ہونا یہ لاپور تعویش چی چیز یو چھولک تو ظرف وسیعت پین ان نین شہزادہ قاسم چھولکتا سی چھولکتا نہیں ہم بو بو گلاب تو سو سے یسد اور بیوان چن باسون سے حسین خدمتی تھونت باسون سے حسین نام سے خط پتن بنا باسون سے حسین مجبور سو سنا مجبور سوزنا بچو شہزادہ قاسم دار زمنچن عیاب چیخو فریاد بن وین شخصت بالآخر مختصر الکلام شہزادہ قاسم نا تموے اجازت خوبت تب سنے میدان جون شخص نا رجس کا سل بیمت بنی حاشم بن جوان ان پایا وہ دبدبا یت پایا مرسادسی حکم نس ازرق شاملہ اقتل کلام شہزادہ قاسمی اسکت کو بند بیس ازرق شامی لئی مغرور یتبا خوز ازدید سنزت لوبی مقابلین گا وانگی توہینی گا وامت دو سوانا کوش کب لوب جی یتبا خوز ازدید کسی بسنزت لو تمام سی بسنزت لو مقابلی اوس واصل جہنم سوس ریران ریرے بن کو بلوتا من گوت شہزادہ قاسم از ریرے بن واصل جہنم نتاس نام اسا یہ منظر پوزرک شامل تھو منا مین چھاق بلاس نکوان تھوڑے مقابلین اوم تھو منا مہربان اور بے شاست تینیت پایا نام اس ازرق شامی مقابلی اومنا مہربان اور بیوکسنا باسوت حسین صلی شخصت خجا یعنی دعا بز ہے نی غیرت ان ازرق شامی کا شہزادہ قاسم نریل دھوپ چکرے یعنی دعا بز کا آمین زرد واللہ مولا حسین دعا بدنا ازرق شامی جہنم نتاغت لیکن عمر صادقم دید بنی حاشم جوانین رلے بن سونا واللہ کا ما ختم گوین چھمن لگریتم بین حکم دید کتاب بنی حاشمی جوان بلا تارس کرو وہ زول راج چلدنا سوسی تران رہی وار بیت سوسی خند رہی وار بیت سوسی دو اشارہ بیت شہزادہ قاسم زحمو سے چور سوزنا کبھی خیر رکھیورت کبھی دار رکھیورت آخر کار زدرت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین یہ بات ہوتا حسین مولا حسین یعنی کہ یہ آخری سلام بہت کو سوچی ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون